چلیں، دنیا کے نظام اور قانون چلیں، نہیں، بلکہ مسجد میں بھی اللہ اور مسجد کے باہر بھی ہر جگہ مسلمان جہاں کہیں بھی رہتا ہے وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں زندہ رہتا ہے، جس طرح مچھلی بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتی۔ اس لیے اسلام کی طرف نسبت کرنے والا کوئی اللہ کا بندہ اسلام کے بغیر زندہ رہنے کا تصور یہ نہ کہیں کہ ہم مندر میں بھی جائیں گے، چرچ میں بھی جائیں گے، ہم سیکولر مسلمان ہیں۔ کون مسلمان ہیں؟ نان سیکولر مسلمان ہیں۔ چرچ میں بھی گئے، وہاں ہم نے جو ہے سر جھکا دیے، مندر میں بھی گئے، وہاں بھی ہم نے سر جھکا دیے، ہم سیکولر مسلمان ہیں۔ ہمارے اسلام کے اندر بڑی وسعت ہے، بڑی وسعت ہے، نہیں، یہ اسلام ہم کو نہیں سکھاتا ہے۔ میرے عزیزو، جو ملتیں اپنے مخصوص معاشرت اور تمدن کے سانچوں سے محروم رہ گئی ہیں، ملل محروم ہو گئی، تو ہمیں ملل اور ادیان کی جو تاریخ ہے، قوموں کی جو تاریخ ہے، وہ تاریخ ہمیں بتلاتی ہے کہ وہ ملتیں برائے نام ان ادیان سے وابستہ رہیں اور مذہب کی گرفت ان کے اوپر سے ڈھیلی ہوتے ہوتے بالکل چھوٹ گئی اور وہ ملتیں اپنا وجود کھو بیٹھیں اور وہ آزاد ہو گئیں، ان کے اندر اتحاد اور مذہب سے بغاوت پیدا ہو گئی۔ اس لیے ہم مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جہاں بھی رہیں، جس ملک میں بھی رہیں، جس بستی میں بھی رہیں، جس قریے میں بھی رہیں، عقیدہ توحید کے ساتھ زندہ رہیں کہ ہمارا حاجت روا مالک و مولا کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ عقیدہ توحید کے ساتھ زندہ رہیں، اور دوسری آخرت کے اوپر ایمان کے ساتھ زندہ رہیں کہ ہمیں مر کر اللہ کے ہاں حساب اور کتاب دینا ہے، اور تیسری شریعت کے اتباع یعنی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور شوق اور جذبے کے ساتھ ہم زندہ رہیں۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی رہیں، یورپ امریکہ پہنچ جائیں، ایون آپ چاند کے اوپر بھی اللہ کرے آپ پہنچیں اور چاند کے اوپر بھی جائیں، وہاں پر ڈھونڈیں، وہاں پر تلاش کریں کہ یہاں ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں، کہاں پڑھیں۔ جس طرح سے کہ سعود بن فہد جب پہلی دفعہ چاند کے اوپر گئے، وہ پہلی دفعہ مملکت سعودی عربیہ کا واقعہ ہے، جب پہلی دفعہ چاند کے اوپر گئے، وہاں سے انہوں نے فون کیا یہاں کے مشائخ کے پاس کہ شیخ ہماری گھڑی میں اتنا ٹائم ہو رہا ہے، ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں، کیسے پڑھیں؟ اب بتاؤ، تم تو زمینوں کے ٹائم ٹیبل ڈھونڈ رہے ہو، دنیا چاند پہ پہنچی ہے، مسلمانوں اب تم وہاں کے ٹائم ٹیبل تیار کرو، وہاں کے ٹائم ٹیبل بولو، ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں، ہم کہاں نماز پڑھیں؟ یہ جذبے رکھو، کسی بھی کونے میں رہو، تمہارا اپنا تشخص ہے، تمہارا اپنا وقار ہے، تمہاری عظمت ہے، تمہاری اپنی تہذیب ہے، تمہارا اپنا تمدن ہے، کسی سے دیکھ کر مرعوب نہ ہو، یہ سوچو کہ ہمارے رب کا نظام ہمارے پاس ہے، خلاص کسی کی طرف خود سمندر ہے، غیر آیا ہے توجہ کی گزارش لے کر، غیر آیا ہے توجہ کی گزارش لے کر، خود سمندر ہے، سمندر کی طرف کیا دیکھیں؟ خود سمندر ہے، سمندر کی طرف کیا دیکھوں؟ ہمارے پاس خود الحمدللہ اللہ اس کے رسول کے بنائے ہوئے نظام اور تہذیب اور تمدن موجود ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، خواہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس کے اندرون ملک کتنی ہی جاہلیت کی نہ ہو، چاہے وہ جاہلیت باہر کی جاہلیت ہو یا جاہلیت قدیمہ ہو یا جاہلیت مغربی جاہلیت ہو، یورپی جاہلیت ہو، علمی جاہلیت ہو یا فکری جاہلیت ہو یا اخلاقی جاہلیت ہو، کسی بھی قسم کی جاہلیت ہو، ہم مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ گندوں کے ان گندگیوں کے اندر اگر رہنا مجبوری ہے تو رہتے ہوئے بھی ہم اپنے دامنوں کو ان تمام سب چیزوں سے محفوظ رکھیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، بر صغیر جہاں مختلف قومیں رہتی اور بستی ہیں، وہاں مسلمانوں کی ذمہ داری دوسرے ملکوں کے مقابلے میں جہاں مسلمان اکثریت کے ساتھ رہتے ہیں بہت بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ وہاں ہر وقت خطرہ رہتا ہے کہ ان کے گرد و پیش کی آبادی اور اکثریت جس کو جمہوری نظام اقتدار ہاتھ میں آ جاتی ہے، جہاں سروں کا شمار ہوتا ہے، سینوں اور دلوں کا شمار نہیں ہوتا۔ 10 اگر مل کر کے کسی جھوٹ کو سچ کہہ دیں تو وہ سچ مانا جاتا ہے، اور 5 مل کر کے سچ کو سچ کہیں ان کی کوئی عزت اور وقار نہیں ہوتی ہے۔ تو ایسے ملکوں کے اندر جہاں جمہوریت کا نظام چلتا ہے، جہاں دلوں کا یا صلاحیتوں کا شمار نہیں ہوتا، وہاں ایسی ملت کے لیے بڑی پیچیدگی اور بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے کہ اپنے تشخص کو برقرار رکھنا، اپنے نظام کو برقرار رکھنا، اپنے اصول اور ضابطوں کو برقرار رکھنا۔ اگر اس قوم نے اپنی بنیادی خصوصیات سے ذرہ برابر بھی دستبرداری اختیار کی اور ذرہ برابر بھی غفلت اور تساہلی سے کام لیا، اپنے کسی عقیدے میں مفاہمت یا سودا کرنے کی بات سوچی یا طرز عمل اختیار کیا، یا وحدت ادیان اور اکھنڈتا کی بات کی اور اس کے چکر میں پڑے، تو یا اس نے اس کو منظور کر لیا کہ ہم نماز، یا اس بات کو منظور کر لیا کہ جی ہم نماز پڑھیں گے، لیکن مسجدوں میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے اور بلند آواز سے اذان دینے سے دستبردار ہوتے ہیں۔
ایسے ملکوں کے اندر مسلمانوں نے اتنی مفاہمت کر لی کہ بھائی نماز پڑھیں گے ہم، لیکن مسجدوں کے اندر بلند آواز سے اذان دیں گے اور نہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے. تو یاد رکھو کچھ دنوں کے بعد وہ منظر آئے گا کہ تم سب انہی کفر کے دلدلوں میں پھنس کر نمک کی طرح، جیسے گدھا نمک کے کان میں پہنچ کر کے نمک بن جاتا ہے، ایسے تم بھی کیا ہو جاؤ گے؟ بولو کیا ہو جاؤ گے؟ برباد ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے اور تمہارا شعار ختم ہو جائے گا. ایسے ممالک میں مسلمان رہنماؤں اور علماء دین اور حامیان شریعت اور اسلام کے ترجمانوں کی ذمہ داری دوگنی سے دوگنی ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں ہر دم خاکم بدہن ایک تہذیبی ارتداد کا خطرہ سر پر منڈلاتا رہتا ہے. کہیں ہمارے نوجوان غیر تہذیب کو تو نہیں اختیار کر رہے ہیں؟ نوجوانوں کے اوپر ان علماء کی، مشائخ کی اور ان مفکرین کی نظر ہمیشہ گھومنی چاہیے. کہیں ہمارا سماج غیر مسلم رسم و رواج میں ڈوب تو نہیں رہا ہے؟ فوراً اس کو نکالا جائے، اس کے خلاف آواز بلند کی جائے، ان کو روکا جائے. کہیں ہمارے مسلمان بدعقیدگی کی طرف تو نہیں جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر. مسلمانوں واللہ، اے علماء کرام، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو. ہمارے ملکوں میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے ملکوں میں آج تہذیبی ارتداد بھی ہے، فکری ارتداد بھی ہے، عقیدوں کا بھی ارتداد ہے، شادی بیاہ رسم و رواج کا بھی ارتداد ہے، تمدن کا بھی ارتداد ہے کہ مسلمان اپنی تہذیب کو چھوڑ کر غیر مسلموں کی تہذیب، لڑکیاں ہمارے گھروں میں جوان بیٹیاں مسلمانوں کو چھوڑ کر غیر مسلموں سے شادی اور بیاہ کرنے پر مجبور ہیں. اور جب ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا ہمیں کوئی مسلمان ملتا نہیں، ملتا بھی ہے تو ہزاروں لاکھوں کے ڈیمانڈ کرتا ہے، ہم کہاں سے دے پائیں گے. اسی بامبے کا واقعہ ہے، مجھے بتایا گیا، بامبے کا واقعہ ہے. عربی ادارے میں پڑھی لکھی عالمہ لڑکی کے بارے میں رپورٹ دی گئی اور سچی رپورٹ ہے. عالمہ لڑکی نے، اس کے باپ کے 7 بیٹیاں تھیں، اس کی شادی طے ہوئی ایک گھرانے، مسلم گھرانے میں. لڑکے نے 4 دن شادی کے باقی رہ گئے، لڑکے نے 70,000 کا مطالبہ کیا کہ 70,000 ہم کو دو تو ہم تمہاری بیٹی بیاہیں گے. دہیسر کی لڑکی تھی بامبے میں. 70,000 دو تو ہم تمہاری لڑکی بیاہیں گے. باپ سر پکڑ کر کے گھر میں بیٹھا ہے کہ ایک بیٹی کا معاملہ ہے، یہ وہ 70,000 مانگ رہا ہے. ابھی 6 بیٹیاں ہماری جوان باقی ہیں، ہم جب ان کی شادی کریں گے تو ان کا کیا حشر ہوگا؟ ہم کہاں سے لائیں گے؟ جس نے محنت اور مزدوری کر کے 1,000 2,000 5,000 2,500 کما کر کے اپنے گھر کو چلانا ہوتا ہے، آخر وہ اپنے بچیوں کی شادی 70,000 روپے دے کے کیسے کرے گا؟ جب اس غم اور الم میں ڈوبے ہوئے باپ کو، کراہتے ہوئے باپ کو بیٹی نے سنا تو اس کمزور دل عورت نے، لڑکی نے کیا کیا؟ بڑا خطرناک قدم اٹھایا میرے بھائیوں. اور جس فلیٹ میں وہ رہتے تھے، اس فلیٹ کی 4تھے منزلے سے اس نے خود کو گرا کر اپنے آپ کو ہلاک اور برباد کر دیا. وہ عالمہ لڑکی، لیکن برداشت نہ کر سکی اپنے باپ کے اس غم کو. تم کہاں ہو؟ یہ ہمارا سماج ہے، یہ ہمارا معاشرہ ہے جہاں لڑکیاں سسکتی ہیں، بلکتی ہیں، اور ایک نہیں سینکڑوں لڑکیاں جن کے خطوط اور جن کے ٹیلی فون آتے ہیں، دل شک ہو جاتا ہے. جو اچھے شوہروں کی تلاش، ان کے پاس کھانے کے وہ نہیں، دانے نہیں، کپڑے نہیں، وہ اپنے گھروں میں سسک کر کے بڑھیا ہو چکی ہیں.